اس کہانی کی شروعات ہوئی تھی 2019 میں، جب میں نے پہلی بار اپنی ایک ویب سائٹ بنائی اور اس کو میں نے گوگل کے اندر رینک کروا دیا کافی سارے کی ورڈز کے لیے، اور وہاں سے مجھے اچھی خاصی پیمنٹ آنے لگ گئی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس ٹائم ڈالر جو ہے وہ صرف 100 روپے میں ہوتا تھا 2019 میں، اور میری اس ٹائم $1000 تک ارننگ بہت جلدی پہنچ گئی تھی، یعنی کہ 4-5 مہینے کے اندر میری ارننگ $1000 پہ پہنچ گئی تھی، اور 2020 سٹارٹ ہو گیا، اور 2020 کے سٹارٹنگ کے ٹائم تھے اس ٹائم جب میں آرٹیکل پبلش کرتا تھا نا، تو جیسے ہی میں آرٹیکل پبلش کرتا تھا اگلے دن میں دیکھتا تھا کہ وہ آرٹیکل پہلے پیج پہ گوگل پہ رینک کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہوتی تھی کہ جیسے ہی آپ آرٹیکل پبلش کرو وہ پہلے دن ہی پہلے پیج پہ وہ رینک کر رہا ہے۔ کوئی پرابلم نہیں تھی انڈیکسنگ میں، رینکنگ میں کوئی پرابلم نہیں تھی، سب کچھ بہت ایزی تھا۔ لیکن ایک پرابلم جو وہاں پہ ہمیشہ سے تھی وہ یہ تھی کہ میں اکیلا تھا کام کرنے والا۔ تو اب میں نے کیا سین کیا کہ کچھ عرصے بعد تقریباً 5000 میرا ڈیلی ٹریفک ویب سائٹ پہ ہو گیا، اور مجھے ایک چیز ریئلائز ہو گئی تھی کہ اب مجھے جو ہے نا ایک ٹیم ممبر چاہیے جو آرٹیکل میرے ساتھ لکھے۔ اور یہ آئیڈیا اس طرح سے نہیں آیا تھا، یہ ہوا اس طرح سے کہ شروع میں بالکل نالج نہیں تھا نا بلاگنگ کا، کوئی زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو سیکھا ہوا نہیں تھا، تو پتہ نہیں لگتا تھا کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو آرٹیکل ہم کس طرح سے لکھتے تھے کہ کسی بھی کی ورڈ ٹول کے اندر وہاں پہ پہلے سرچ کرتے تھے، پھر مینولی وہاں سے نا ایک ایک 2 2 3 3 کر کے آرٹیکل اٹھاتے تھے، پھر وہ لسٹ میں ڈالتے جاتے تھے کہ اچھا ابھی یہ لکھوں گا، ابھی یہ لکھوں گا، کیونکہ کی ورڈ ریسرچ پراپر سے آتی نہیں تھی، اور اس ٹائم جو ہے وہ سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سارے لوگ خود کر رہے تھے اور خود اپنا پیسہ نکال رہے تھے، اور یہ چیز کسی کو جو ہے وہ نہیں تھی کہ وہ دوسروں کو سکھائے، کیونکہ ٹرینڈ نہیں تھا اس چیز کا آن لائن ارننگ کا۔ تو اس ٹائم کیا ہوا کہ میں ایک دفعہ نا ایک کمپیٹیٹر کا ویب سائٹ میں نے اٹھایا، اور میں نے کہا یار چیک کرتا ہوں اس نے کتنے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، کتنے پیجز ہیں اس کے، تو تھوڑا تھوڑا نا نظر رکھنا شروع کر دیا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری نش کے اندر صرف ہم بھائی تھے، ہم 4 بھائی تھے جنہوں نے ویب سائٹیں بنائی ہوئی تھی، اور ہمارے علاوہ 3-4 بندے اور تھے، اور باقی مکمل نش جو تھی اس کو ہم نے سیکرٹ رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر لوگ نہیں ہوتے تھے۔ تو اب وہ جو 3-4 ویب سائٹیں تھی وہ پرانی تھی، انہوں نے کافی پرانے سے آرٹیکلز پبلش کیے ہوئے تھے، اور ایس سی او اس کی اچھی نہیں تھی۔ تو میں نے جو ہے وہ جب میں نے اور میرے بھائیوں نے کام کرنا شروع کر دیا نا، تو ہم بہت سپیڈ سے آرٹیکل پبلش کر رہے تھے۔ ڈیلی جب ہم ایک آرٹیکل پبلش کرتے تھے وہ نیا فریش کنٹینٹ ہوتا تھا، تو وہ جلدی سے رینک ہو جاتا تھا۔ یہاں پہ ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ نش کے اندر کوئی تھا نہیں، اور ہم چونکہ سارے بھائی اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور میں جو ہے وہ جس ویب سائٹ پہ کام کر رہا تھا وہاں پر میں ڈیلی ایک آرٹیکل جو پبلش کر رہا تھا نا، سپیڈ مجھے بہت سلو لگ رہی تھی۔ تو اب جب میں نے اس کمپیٹیٹر کی ویب سائٹ کو انالائز کیا نا، تو ایک دفعہ کے لیے تو میں مکمل شاک ہو گیا کہ اس بندے نے، مطلب اے آئی نہیں تھا اس ٹائم پہ، اس بندے نے 1500 سے اوپر آرٹیکل پبلش کیے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا 1500 سے اوپر آرٹیکل پبلش کرنے میں تو 3 سال لگیں گے اگر میں ایک ایک کٹ کے آرٹیکل ڈیلی پبلش کروں گا۔ تو میں نے کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس بندے نے 3 سال لگا کر اتنے آرٹیکل جو ہیں وہ اکیلے پبلش کیے ہوں، تو یہ لازمی ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں ٹیم ممبر رکھا ہوگا اور کسی نے اس کے ساتھ کام کیا ہوگا۔ اس ٹائم پہ نا ایک بہت بڑی پرابلم تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو نش ہوتی تھی نا، یہ بڑی سیکرٹ لوگ رکھتے تھے اور کسی کو بتاتے نہیں تھے نش کے بارے میں۔ آج کل بھی اپنی نش کوئی ریویل نہیں کرتا، کیونکہ اگر نش آپ نے ریویل کر دی تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ جو بلاگرز ہیں نا ایک دم سے اس کی کاپیاں بنا لیتے ہیں آپ کی نش کی، اور وہ ایک جہاں پہ کمپیٹیٹر یا 2 آپ کے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں یا 10 ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک دم آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کے 500-600 کمپیٹیٹر جو ہیں وہ ایک ہی نش کے اندر آ گئے ہیں، اور وہ سارا ٹریفک جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے ان کے درمیان، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ارننگ وہاں سے ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو اب جب میں نے اس کمپیٹیٹر کی سائٹ کو انالائز کیا تو میں نے کہا یار کہ میں نے صرف 100 آرٹیکل پبلش کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ 1500 آرٹیکل پبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے نا لازمی اب کام کو فاسٹ کرنا ہے اور مجھے جلدی جلدی آرٹیکلز پبلش کرنے ہیں۔ تو میں نے وہی کیا جو میں سب سے پہلے کرتا ہوں، سب سے پہلے میں نے اپنے بڑے بھائی کو بتایا کہ یار یہ ویب سائٹ تو اس طرح سے اس نے بہت آرٹیکل پبلش کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا کام پہ ابھی لڑکے رکھنے چاہیے جو ہمارے ساتھ کام کریں۔ تو بھائی نے کہا کہ باقی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے ایک پرابلم آ جائے گی۔ پرابلم یہ آئے گی کہ یہ جو پاکستان کے اندر جتنے بھی رائٹرز ہیں نا، ان کو جیسی ہی کوئی اس طرح کی نش ملتی ہے اور جیسی ان کو کوئی نہ کوئی نظر آتا ہے کہ کہیں سے ارننگ ہو رہی ہے نا، یہ ایک دم سے اس کی کاپیز بنا لیتے ہیں، ایک دم سے ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں، اپنی سائٹ بنا لیتے ہیں، اور آپ کی نش جو ہے وہ بہت زیادہ کمپٹیشن اس کے اندر آ جائے گی۔ تو اس نش کو ہم لوگ ریویل نہیں کر سکتے پبلک میں، تو اس طرح سے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے سوچا کہ یار اب یہ نش جو ہے وہ ریویل بھی نہیں کرنی، اور ہمیں ادھر کام پہ لڑکے بھی چاہیے جو ہمارے ساتھ آرٹیکل لکھیں تاکہ ہم تھوڑی سی سپیڈ انکریز کریں۔ تو کافی سوچنے کے بعد مجھے جو ہے نا کوئی سلوشن اس کا نظر نہیں آیا، تو ایک دن میں نے کہا کہ چلو
ایک کام کرتا ہوں کہ جو ہماری مین نش ہے نا اس سے ہٹ کے نا ایک سائیڈ نش تلاش کرتا ہوں جو کہ ہوگی اسی طرح کی جیسے ہم کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی سائیڈ پہ ہوگی. تو وہ مجھے مل گئی. اس کی میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کی لسٹ بنائی پہلے آرٹیکلز کی، اور تقریباً 200 کے قریب مجھے ٹائٹلز مل گئے، آرٹیکلز مل گئے جن کی لسٹ میں نے بنا لی کہ ان کی ورڈز پہ ابھی ہمیں کام کرنا ہے. تو جیسی وہ نش میں نے بنائی تو میرا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ میں کروں گا تو یہ بھی سارے جو ہے وہ نش وہ کام کرنے لگ جائے گی اور میری مین نش کے ساتھ جڑ جائے گی، یا مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے میری ویب سائٹ کو ہیلپ کرے گی. بس یہ تھا کہ میں اپنی نش جو مین نش تھی نا اس کو میں ریویل نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو میں چلا گیا فیس بک پہ، وہاں پہ میں نے ایک جاب لگائی، ایک جاب پوسٹ کیا کنٹینٹ رائٹرز والے گروپ میں نا. تو جاب میں نے وہاں پہ پوسٹ کیا اور میں نے کہا کہ مجھے رائٹرز چاہیے، تو جو لوگ لکھ سکتے ہوں، کام اچھے ہوں، ریگولر ہوں، وہ مجھے میسج کریں، ڈی ایم کریں. تو پہلی چیز جو مجھے بہت زیادہ شاکنگ لگی وہ یہ کہ اتنے زیادہ لوگ پاکستان کے اندر ان امپلائڈ ہیں اور وہ جابز کے لیے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. خیر ہوا یہ کہ مجھے تقریباً 100-150 میسیجز اسی وقت آ گئے، یعنی 10-15 منٹ کے اندر اندر 100-150 میسیجز آ گئے. تو اب جس طرح سے ہوتا ہے جو پہلے آ جاتا ہے اس کو پہلے جاب مل جاتی ہے. تو میں نے بھی کیا کیا کہ سیمپلز وغیرہ منگوا لیے ان سے، اور میں نے وہ 5-6 سیمپلز چیک کیے لوگوں کے، جو مجھے 3-4 بندے پسند آ گئے. اب 4 بندے میں نے کام پہ رکھ لیے، زیادہ میں رکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں تھی، پھر وہ میں خود نہیں ہینڈل کر سکتا تھا. تو 4 بندے میں نے کام پہ رکھ لیے، سیمپلز وغیرہ ان کے میں نے چیک کر لیے. اب پہلا بندہ جو میں نے کام پہ رکھا نا وہ بڑا فنی سین ہوا تھا اس کا میرے ساتھ. اس نے مجھے کہا کہ سر بول رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ سر آپ جو بھی آرٹیکلز دیں گے میں کر لوں گا، 3 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا، اور میں جو ہے نا وہ ہر آرٹیکل لکھ سکتا ہوں، یہ میں نے کیا ہے، یہ سیمپلز میرے آپ چیک کریں. میں بڑا انسپائر ہو گیا، میں نے کہا یہ بندہ کام کر سکتا ہے نا. تو اب مین نش تو میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا، وہ تو میں نے ریویل نہیں کرنی تھی. تو میں نے وہ جو سائیڈ نش تھی نا اس میں سے میں نے اس کو ایک آرٹیکل دیا اور اس کو میں نے کہا کہ یہ آپ کمپلیٹ کرو، کمپلیٹ کر کے اس کے بعد آپ مجھے سینڈ کرو تو مجھے پتہ لگ جائے گا. اور سیم یہی کام میں نے باقی رائٹرز کے ساتھ بھی کیا، ان کو ایک آرٹیکل میں نے دیا وہ سائیڈ نش میں سے، اور ان کو میں نے کہا یہ آپ کمپلیٹ کرو. اب جو پہلا جو بندہ تھا نا کنٹینٹ رائٹر، اس نے کیا کیا کہ تقریباً ابھی 5-6 گھنٹے گزرے ہوں گے صحیح ہے، اس نے مجھے 500-600 ورڈز کا آرٹیکل وہ بھیجا، حالانکہ میں نے 1000 ورڈز کا اس کو بولا تھا. اور اس نے مجھے کہا کہ سر دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی، یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے. اور وہ کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ ہم ایک لائن جب لکھ لیتے تھے نا اس کے بعد دوبارہ سوچتے تھے کہ ابھی نیکسٹ لائن کے اندر کیا آئے گا، کیونکہ کام بڑا کریٹیویٹی والا کام تھا. کام اس طرح سے نہیں تھا کہ بس آپ کے ذہن میں سٹوری پہلے سے ہے آپ نے ساری لکھ دی، یا کوئی خبر پہلے سے ہے آپ نے لکھ دی. نہیں، ہم کوئی آرٹیکل پہلے سے موجود ہے اس کی کاپی نہیں بنانی تھی، جیسے کہ انٹرنیٹ پر اس کے بعد شروع ہو گیا تھا. ایک چیز ہوتی تھی اسکائی اسکریپر ٹیکنیک. اب اسکائی اسکریپر ٹیکنیک میں یہ ہوتا تھا نا کہ انٹرنیٹ پہ پہلے سے ہی ایک آرٹیکل پڑا ہوا ہے، جیسے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس آرٹیکل پہلے سے بہت سارے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کرتے تھے کہ اس آرٹیکل کو نا آپ ان لوگوں سے جنہوں نے پہلے لکھا ہوا ہے اس سے بہتر لکھ لیتے تھے، اچھی امیجز لگا لیتے تھے اور اس کے لیے اچھے سے لنکس بنا لیتے تھے، اور آپ کا آرٹیکل ان سے اوپر رینک ہو جاتا تھا. اس کو کہتے تھے اسکائی اسکریپر ٹیکنیک. تو اس ٹیکنیک کا بہت لوگ یوز کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کا ٹریفک بہت انکریز ہوتا تھا. لیکن ہم لوگ جس چیز کا یوز کر رہے تھے وہ اس کا بھی یوز کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی کریٹیویٹی اس کے اندر اتنی زیادہ لگا دیتے تھے کہ وہ چیز پہلے سے انٹرنیٹ پہ ہوتی ہی نہیں تھی. اور اس وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہم آرٹیکل لکھتے تھے وہ پہلے پیج پہ جا کے رینک ہو جاتا تھا. اب جب اس بندے نے مجھے کہا کہ یہ دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی، تو مجھے ہنسی بھی آئی، جیسے اس وقت مجھے ہنسی آ رہی ہے اس ٹائم بھی. تو میں نے اس کو کہا کہ یار صحیح ہے آپ نہیں کر سکتے تو کوئی پرابلم نہیں. اب پیچھے بچے میرے پاس 3 رائٹرز. اب ان میں سے ایک رائٹر جو تھا وہ بہت زیادہ کریٹیو، بہت زیادہ تیز اور بہت فاسٹ کام کر رہا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے دن وہ ایک آرٹیکل جو میں نے اس کو بھیجا تھا وہ اس نے کمپلیٹ کیا، اور جیسے ہی اس نے کمپلیٹ کیا تو اس نے مجھے کہا سر آپ مجھے زیادہ آرٹیکلز دے دیں، میں دن کے 4 یا 5 آرٹیکل بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یار اتنے آرٹیکل کیسے آپ کرو گے؟ میں خود پورا زور لگا کے ایک آرٹیکل کمپلیٹ کرتا ہوں 1000 ورڈز کا، کیونکہ اے آئی ہوتا نہیں تھا اور مینولی ہم ٹائپ کرتے تھے، مینولی سوچ کے ہم لکھتے تھے تو بڑا ٹائم لگتا تھا. اس نے کہا نہیں سر میں کر لوں گا، آپ دے دیں لسٹ مجھے کافی سارے آرٹیکلس کی. میں نے کہا صحیح ہے میں دے دیتا ہوں. تو میں نے اس کو 20 آرٹیکل دے دیے. میں نے کہا یہ 20 مجھے لگ رہا تھا کدھر کر لے گا یہ، ویسے باتیں کر رہا ہے. اس کو میں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا، 20 میں نے اس کو دے دیے آرٹیکلس کی لسٹ،
اور ایک آرٹیکل کے میں 500 روپے اس کو دے رہا تھا، وہ دن کے 4 آرٹیکل کمپلیٹ کرتا تھا، 2000 روپے اس کے بن جاتے تھے اور 60,000 وہ مطلب مہینے کا بنا لیتا تھا اس ٹائم۔ اب جب وہ لسٹ میں نے اس کو دے دی اور اسی طرح باقی جو 2 رائٹرز تھے، 3 رہ گئے تھے نا پیچھے، جو باقی 2 تھے ان کو بھی میں نے ایک آرٹیکل دے دیا، مطلب 7 کی لسٹ بھیج دی کہ آپ نے ہفتے میں ایک آرٹیکل کمپلیٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، وہ بھی ایسا ایسا کر رہے تھے۔ اس ایک بندے نے نا وہ 20 کے 20 آرٹیکل کمپلیٹ کر دیے ایک ہفتے کے اندر، دن کے وہ 4 کر رہا تھا۔ تو اب جب ہفتے کا اینڈ آیا نا، تو وہ میں نے ان کو کہا تھا ایک ہفتے بعد سارے ایک ساتھ بھیج دینا، وہ ایک سیمپل تو میں نے چیک کر لیا تھا۔ تو ایک ہفتے بعد جب انہوں نے آرٹیکلز بھیجے، میرے پاس تقریباً 25-30 آرٹیکل ہو گئے، اب وہ مجھے سارے اپلوڈ کرنے ہیں۔ پہلے تو میں خود لکھتا تھا، پھر جب لڑکوں نے کام کرنا شروع کر دیا تو میں صرف اپلوڈنگ پہ آ گیا اور صرف اپلوڈنگ میں خود کرتا تھا۔ اب جب وہ میں نے کچھ دن لگا کے 5-6 دن لگا کے میں نے وہ آرٹیکلز سارے اپلوڈ کیے نا، تب تک ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ پھر سے جو ہے وہ 25-30 آرٹیکل بیچ چکے تھے جو مجھے دوبارہ اپلوڈ کرنے تھے۔ اب میں اتنا تھکا ہوا تھا، اتنا، میں پورے ہفتے سے وہ 5 آرٹیکلز، کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہو گیا تھا نا۔ پہلے میں ایک آرٹیکل کرتا تھا، وہ اپلوڈ کر کے امیجز وغیرہ لگا کے نا SEO کر کے پبلش کر دیا، اتنا پرابلم نہیں ہوتا تھا۔ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کام کیا، بس ختم۔ پھر کیا ہوا کہ جب میں نے وہ کام پہ لڑکے رکھ لیے نا، اب وہ 4-5 گھنٹے والا سین نہیں تھا، ابھی 15-16 گھنٹے میں کام کر رہا ہوں، وہ آرٹیکلز میں ایک ایک کر کے پبلش کر رہا ہوں، ہر ایک کو ایڈٹ کر رہا ہوں، ہر ایک میں SEO کر رہا ہوں۔ تو اب پرابلم بن گئی یہاں پہ۔ پرابلم یہ تھی کہ اب وہ سارے آرٹیکل جو ہے وہ مجھے اپلوڈ بھی کرنے تھے، SEO بھی کرنی تھی، بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یار اب مجھے ایک اس طرح کا لڑکا چاہیے جو اس طرح کے آرٹیکلز میرے ساتھ اپلوڈ کرے۔ تو ابھی میں ارننگ پہ بھی آتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ارننگ کتنی ایکسپلوڈ ہو گئی ہماری۔ تو اب میں نے پہلے تقریباً 2 ہفتے کے اندر ہی میں نے کہا مجھے کام کے لیے بندہ چاہیے، تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا کام کے لیے بندہ بھی دوسرا۔ پرابلم یہاں پہ یہ تھی کہ اب جو بندہ اپلوڈ کرے گا نا آرٹیکلز ویب سائٹ پہ، تو اس بندے کے پاس تو آپ کا لاگ ان وغیرہ ہوگا، آپ اس کے لیے آتھر پروفائل بناؤ گے تو اس کو تو ویب سائٹ آلریڈی پتہ لگ جائے گی، اور جب اس کو ویب سائٹ پتہ لگے گی تو اس کے اندر تو نش جو ہے وہ آپ کی ریویل ہو سکتی ہے۔ تو آن لائن تو آپ کسی پہ ٹرسٹ کر نہیں سکتے اور کسی کو آپ یہ دے نہیں سکتے نش۔ تو میں نے سوچا کہ اب یہ والا پرابلم بھی ہے، اور جو 3-4 رائٹرز میں نے رکھے ہوئے وہ بھی میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں نے رکھے ہوئے 3-4، وہ میں نے چپکے سے رکھے ہوئے تھے، مطلب بھائیوں سے مشورہ نہیں کیا تھا، کیونکہ نش ہماری ایک ہی تھی اور نش ریویل نہیں کرنی تھی، تو میں نے کہا کہ بس ان کو نہیں بتاتا۔ تو اب سین کیا ہوا ہے کہ 5000 میرا ٹریفک تھا، اور تقریباً مہینے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تو میرا ٹریفک 12000 پہ چلا گیا۔ تو 12000 پہ ٹریفک چلا گیا۔ اب میں اسکرین شاٹس وغیرہ نکال کے نا گروپس میں بھیج رہا ہوں بھائیوں کو کہ اچھا یہ دیکھو یہ ٹریفک تو بڑا انکریز ہو رہا ہے، اور میرے بھائی بھی حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے انکریز ہو رہا ہے ٹریفک۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اس طرح سے لڑکے کام پہ رکھ لیے ہیں اور جو بہت سپیڈ سے آرٹیکل پبلش کر رہے ہیں، اور ایک دن ہم آرٹیکل لکھتے ہیں، نیکسٹ دن جو ہے وہ سنپٹ کے اندر ہوتا ہے، رینک ہوا ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو میں نے 20-25 آرٹیکل پبلش کیے نا، وہ تقریباً ایک ہفتے بعد میں نے دیکھے تو وہ سارے کے سارے آرٹیکل رینک کر رہے تھے، نمبر 1 پہ جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ نش خالی تھی، کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ، کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں تھا، تو وہ جیسے لکھتے تھے سیدھا پبلش، سیدھا وہ رینک ہو جاتے تھے۔ خیر میں نے جو ہے نا وہ بندہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اب مجھے جو ہے وہ آف لائن ایک بندہ اس طرح کا چاہیے جو ان آرٹیکلز کو میرے ساتھ اپلوڈ کرے، اپلوڈ کر کے ان کی SEO کرے۔ تو اس کے لیے میں نے جو ایک کریٹیو چیز سوچی نا کہ مجھے اس طرح کا بندہ چاہیے جس کو رائٹنگ نہ آتی ہو، آرٹیکلز نہ لکھ سکتا ہو، نہ ہی اس کو یہ آن لائن فیلڈز کا زیادہ نالج ہو، کیونکہ اس طرح کا جو بندہ ہوگا وہ پھر آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کے ساتھ شروع سے آپ اس کو سکھاؤ نا، شروع سے فریش بندہ اس کو آپ سکھا رہے ہو ایسا، وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے کچھ عرصہ، پھر اس کے بعد اپنا سٹارٹ کروا دو آپ اس کو۔ تو میں نے جو ہے وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا محلے میں، تو ایک میرا دوست آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار آپ اس طرح سے کام کرتے ہو آن لائن تو مجھے بھی کچھ سکھا دو، کیونکہ جب میں پیسے کمانا شروع ہو گیا تھا نا، وہ جب آرٹیکلز کافی سارے وہ ہو گئے اور ٹریفک میرا انکریز ہونا شروع ہو گیا، تو میری انکم بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور میری انکم تقریباً 5-6 لاکھ پر پہنچ گئی تھی مہینے میں، کیونکہ اس ٹائم ایڈسنس بہت اچھی پے کرتا تھا۔ اب جب میری ارننگ بھی انکریز ہو گئی، میں پورے محلے کے اندر مشہور ہو گیا تھا کہ یہ ایک لڑکا ہے آن لائن جو ہے وہ کام کرتا ہے، پیسے کماتا ہے اتنے زیادہ، تو کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے بھی سکھاؤ، مجھے بھی سکھاؤ۔ تو شروع میں تو میں کسی کو نہیں سکھاتا تھا، کسی کو نہیں کہتا تھا۔ تو جب مجھے کام کے لیے ایک بندے کی ضرورت پڑ گئی نا، تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار مجھے آپ کوئی جاب دے دو یا مجھے آپ کام سکھاؤ نا، تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے یار آ جاؤ، آپ کو میں سکھاتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ میں کام دیتا ہوں، جاب پہ آپ کو رکھ دوں گا اور آپ میرے ساتھ کام کرو گے، اور تقریباً کچھ عرصہ آپ میرے ساتھ کام کرو، اس کے بعد اگر آپ نے اپنی سائٹ بنانی ہے تو آپ اپنی بھی بنا لو گے۔ تو اس نے کہا کہ صحیح ہے، اور میں نے اس کو رکھ لیا جاب پہ۔ اب کیا سین ہوا کہ اس کو میں نے سکھا دی اپلوڈنگ وہ آرٹیکلز اپلوڈ کرتا تھا میرے ساتھ،
اور بس ایم ایس آفس میں آرٹیکل آتے تھے، ان کو کاپی کیا، کاپی کر کے وہ اپلوڈ کر دیتا تھا اور کینوا سے امیجز بنا لیتا تھا. یہ کام میں نے اس کو دے دیا. کینوا کے ٹیمپلیٹس بھی میں نے بنا کر دیے ہوئے تھے. وہ بندہ اس کو میں 30,000 روپے پے کرتا تھا اور وہ یہی 3 4 5 آرٹیکل ڈیلی اپلوڈ کر دیتا تھا. تو وہاں سے میرے لیے اتنی آسانی ہو گئی کہ اب میں جاتا تھا ویب سائٹ پہ، آرٹیکلز پہلے سے اپلوڈ ہوئے میں سب کچھ، اور میں کیا کرتا تھا، میں جاتا تھا اور میں جو ہے وہ آرٹیکل کو اوپن کرتا تھا، اس کے اندر دیکھتا تھا کہ سب کچھ پراپر لگا ہوا ہے، امیج لگی ہوئی ہے، امیج آپٹیمائز ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے. ایس ای او دیکھ لیتا تھا کہ اچھا یہاں پہ یہ پرابلم ہے، وہ سارا کچھ میں اس کے اندر فکس کر لیتا تھا. کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوتی تھی، کوئی چیز آپٹیمائز کرنی ہوتی تھی، وہ میں کر لیتا تھا. اس پہ میری زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگ جاتے تھے اور وہ آرٹیکل میں پبلش کر دیتا تھا. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم لگا سکتے ہیں سپیڈ. تو پہلے نا میں بڑا خیال سے چلتا تھا، ایسا نہ ہو کہ گوگل پینلائز کر دے. تو پہلے 1 سے 2 پہ چلے گئے، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 آرٹیکل ہم ڈیلی پبلش کرنا شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ آرٹیکلس پبلش کریں تاکہ گوگل کو شک نہ ہو کہ یہ اسپیمی کوئی کام ہو رہا ہے اور ہمیں پینلائز نہ کر. کچھ عرصے کے اندر وہ جتنے بھی آرٹیکلز ہم لکھ رہے تھے، کیونکہ وہ سائیڈ نش تھی، تو وہ 200 کے 200 آرٹیکلز ہم نے سارے پبلش کر دیے اور وہ سارے کے سارے آرٹیکل رینک کر رہے تھے گوگل میں نمبر 1 پیج پہ، اور میری جو ہے ارننگ وہ $4,000 تک پہنچ گئی. تو یہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ نہ صرف اپنی مین نش میں بلکہ جو سائیڈ نش ہے نا اس کے اندر بھی اگر آپ آرٹیکلز پبلش کر رہے ہو تو وہ بھی رینک کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد تو میرا ایکسپیرینس بڑھ گیا تھا. پھر میں نے جب ٹیم بھی وہ کر لی، پھر میں نے مینجمنٹ کے اوپر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی. تو میرے پاس نا، میں فارغ بیٹھا ہوتا تھا تو کی ورڈ ریسرچ کا میرے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا. تو میں سوچتا تھا اچھا یہ آرٹیکل لکھ سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں. تو اس ٹائم میں نے یہ چیز سیکھی کہ یہ لسٹیں کس طرح سے بنانی ہیں، جس کے اندر مطلب ایک دفعہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، جو میپ ہوتا ہے ایک ویب سائٹ کا، وہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ویب سائٹ پہ پبلش کیا کرنا ہے، فیوچر کے اندر پلان کیا ہے. تو وہاں سے میں نے پہلی بار لسٹیں بنانا شروع کی اور تقریباً میں 500 600 آرٹیکل کی لسٹ بنا کے رکھ لیتا تھا کہ یہ آرٹیکلز اب پبلش کریں. اور جیسی لسٹ بنتی تھی اس میں سے 20 25 میں آگے فارورڈ کر دیتا تھا رائٹرز کو، اور پھر رائٹرز کی بھی میں نے تعداد انکریز کر دی اور تقریباً 4-5 آف لائن میں نے کر دیے، 3-4 آن لائن تھے، اور اس کے بعد اپلوڈنگ کے لیے بھی 2-3 بندے کر دیے، اور وہ بہت سپیڈ سے کام ہونے لگا اور ارننگ میری پہنچ گئی $5,000-6,000 پہ. میکسیمم جو میری ارننگ گئی تھی وہ ایک دفعہ $6,600 گوگل ایڈسینس پہ گئی تھی، اور اسی طرح سے ایزوئک ہم یوز کر رہے تھے، اس کے اوپر تقریباً $8,000 تک میری ارننگ چلی گئی تھی، میکسیمم جو گئی ہیں. تو یہ جو 2020 سے لے کر 2024 تک کا جو ہمارا ٹائم تھا، مارچ تک، اس دوران میری ارننگ یہی فکس رہی ہے. $4,000 سے لے کر $5,000 کے بیچ میں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ میری ارننگ پراپر آ رہی تھی. اور یہ سب کچھ، یہ جتنی بھی چیزیں پاسبل ہو سکی ہیں نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ میں نے اپنے ویب سائٹ کو سکیل کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو سکیل کرنے کے لیے ایک چیز کی تھی، اور وہ تھی ٹیم. اگر میں یہ ٹیم نہ بناتا نا، میں یہ بندے کام پہ نہ رکھتا نا، تو کبھی بھی میں اس کو سکیل نہیں کر سکتا تھا. تو میری اس ویڈیو کا جو پورا مدعا ہے، جو پورا ٹاپک ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بزنس ہے اس کو سکیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹیم بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ٹیم میں سب سے پہلی چیز جو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ٹائم کو اس طرح سے مینج کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور آپ کا جو کام ہے وہ دوسرا بندہ کر رہا ہوگا. شروع میں یوں ہوتا ہے نا کہ جب بندہ سب کچھ خود کر رہا ہوتا ہے نا، تو ایک تو بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، اور ڈیلی کا ایک آرٹیکل کرنا، کنسسٹنسی برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ مینولی ہوتے تھے سارے آرٹیکلز. پھر کیا ہوا کہ جب میرے پاس ایک دفعہ پیمنٹ آنے لگ گئی نا، تو میرے پاس پیسہ آ رہا تھا، اب میں بندے ہائر کر سکتا تھا. تو جیسے ہی آپ کو آپ کے بزنس سے تھوڑا بہت پیسے آنا شروع ہو جائے نا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سیونگز کے اندر کنورٹ کریں، سب سے پہلے آپ نے اسی بزنس کو سکیل کرنے کے لیے اس پیسے کو یوز کرنا ہے. تو میں نے بھی یہی کیا کہ میں نے پہلے جو ہے وہ کیونکہ میرا تو خیر پیسے زیادہ ہو گئے تھے بہت، میرے پاس پھر بھی بچ جاتے تھے. جب میں بندے کو کام پہ رکھا ہوا تھا اس کے باوجود میرے پاس بہت زیادہ پیسے بچ جاتے تھے، اور پھر میں نے اپنے گھر کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر دی تھی. تو پہلے آپ نے کام پہ بندے رکھنے، پھر آپ نے اپنا جو کام ہے اس کو آپ نے تھوڑا اوپر لے کر جانا ہے، تھوڑا اور اسکلفل، تھوڑا اور آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. تو اس ٹائم جب میں نے اتنے سارے لڑکے کام، تقریباً 12 کے قریب لڑکے میں نے کام پہ رکھے ہوئے تھے، اور میں نے اس ٹائم ایک چیز کرنا شروع کر دی کہ میں کہہ رہا تھا کہ اب مجھے مینجمنٹ سیکھنی ہے کہ بس صرف
یہاں سے مجھے آرٹیکلز لڑکے سینڈ کر رہے ہیں، میں دوسروں کو فارورڈ کر رہا ہوں، پھر وہ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، اپلوڈ کر کے پھر میں ویب سائٹ پہ چیک کر رہا ہوں اور پھر میں خود پبلش کر رہا ہوں۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے 2-3 لڑکوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے اس طرح اس کے اندر SEO کرنی ہے، پھر وہ SEO کر کے پبلش کر دیتے تھے۔ تو پہلی چیز اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور دوسری چیز کہ ٹیم آپ نے آہستہ آہستہ انکریز بھی کرنی ہے، اور جب آپ کو پتہ چلے کہ اب مجھے ٹیم ڈیکریز کرنی ہے تو پھر ٹیم آپ کو ڈیکریز بھی کرنی چاہیے، جیسے پھر ہمارے ساتھ ہوا۔ پھر 2020 میں جب 2022 میں جب دسمبر کے آس پاس چیٹ GPT ریلیز ہوا تو اس ٹائم تک ہم AI سے کافی زیادہ آرٹیکلز کر چکے تھے۔ میں نے اپنی پوری ٹیم کو AI کے اوپر شفٹ کر دیا تھا، جو AI سے تھوڑے بہت کروا کے پھر اس کو ایڈٹ کر کے وہ کیا کرتے تھے۔ پھر کیا سین ہوا کہ AI کے بعد نا آہستہ آہستہ نا کام بہت ایزی ہو گیا۔ پہلے جو ہے نا وہ جن لڑکوں سے میں کام کراتا تھا وہ لیٹ سے 5-6 گھنٹے میں آرٹیکل کرتے تھے، اب وہ آدھے گھنٹے میں کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں نے کہا تو کام بہت ایزی ہو گیا ہے، کام ایزی ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں نئے لڑکے چاہیے۔ اب جو پرانے لڑکے تھے نا، مثال کے طور پر وہ ڈیلی جو ہے وہ 2 آرٹیکل لیٹ سے ایک بندہ کر رہا ہے، ڈیلی 30,000 پے لے رہا ہے، ڈیلی 2 یا 3 آرٹیکلز کر رہا ہے۔ تو سین یہ ہو جاتا تھا کہ اس کو اب وہ 3 آرٹیکلز کرنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پہلے وہ 7-8 گھنٹے کام کر کے کرتا تھا۔ تو اب ان کو اگر میں کہوں کہ یار اب میں آرٹیکلز کی تعداد انکریز کر رہا ہوں تو وہ مائنڈ کر جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، اب یہ آرٹیکلز کی تعداد انکریز، حالانکہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب AI سے وہ کام کتنا ایزی ہو گیا۔ تو بہرحال میں نے کیا کیا کہ اب میں نے ٹیم کو نا شفٹ کرنا شروع کر دیا، نئے لڑکے لے کر آیا جو AI کو یوز کرنا جانتے تھے۔ تو یہ ابھی AI کے آنے کے بعد آپ نے یہ ٹرم بھی سنی ہوگی کہ وہ لوگ جو AI سے ڈرے ہوئے ہیں، جو AI کو نہیں یوز کر رہے، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ ان کی جاب بچ جائے، ان کی تو بچنی ہی نہیں ہے، لیکن جاب ان لوگوں کی بچے گی جو AI کو یوز کر کے جاب کر سکیں اپنی۔ تو میں نے بھی یہی کیا شروع میں، جن لوگوں کو AI یوز کرنا آ رہا تھا، جو اڈاپٹ کر سکتے تھے، ان کو میں نے رکھ لیا کام پہ، اور کام آرٹیکلز کی تعداد انکریز کر دی ان کے لیے کہ آپ نے ڈیلی اب زیادہ آرٹیکلز، پھر ہم وہ ڈرافٹ کر دیتے تھے، ریڈی ہوتے تھے آرٹیکل، پھر آہستہ آہستہ اپڈیٹس کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ گوگل کیا چیز نوٹ کر رہا ہے، اس حساب سے ہم اس کو دیکھتے تھے کہ ہمیں کتنے پبلش کرنے ہیں۔ بہرحال ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے اپنی پوری کی پوری ٹیم شفٹ کر دی، سارے جو پرانے لڑکے تھے سب کو نکال دیا، اور تقریباً 3-4 نئے لڑکوں کو میں نے کام پہ رکھ لیا۔ اب جب پہلی اپڈیٹ آئی تھی نا، اس ٹائم میجر اپڈیٹ آئی تھی 2023 کے سپٹمبر دسمبر کے آس پاس، اور وہاں پہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب AI کی وجہ سے ویب سائٹیں بہت زیادہ کریش ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بزنس کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنا کم ہو جائے گا کہ پھر صرف ایکسپیرینس لوگ ہی اس کے اندر چل سکیں گے۔ تو پھر وہی ہوا، وہ گوگل کی اپڈیٹس وغیرہ آئی، اور صرف جو ایکسپیرینس بلاگرز تھے انہوں نے اپنی ویب سائٹوں کو ریکور کیا، وہ بھی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹوں کو ریکور کیا۔ تو میری ویب سائٹوں پہ ابھی بھی مجھے جو ہے وہ ارننگ ہو رہی ہے، اور مجھے ٹریفک آ رہا ہے، لیکن میری ویب سائٹوں کو بھی گوگل کے اپڈیٹس میں ہٹ پڑی تھی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم نے AI کنٹینٹ زیادہ پبلش کیا تھا، کیونکہ AI کنٹینٹ سب نے پبلش کیا تھا، اور ہم جتنا بھی پبلش کرتے تھے وہ سارا ہیومن ایڈیٹڈ کنٹینٹ ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ شروع کے اندر تو ہم اتنا خیال کرتے تھے کہ جو AI سے جملہ آتا تھا اس جملے کو بھی ہم دوسرے جملے کے اندر کنورٹ کر دیتے تھے، صرف AI سے ہم بس بیسک آرٹیکل لکھوا لیا، پھر اس کو ہم پورا ڈیٹیل آرٹیکل کرتے تھے اس کو۔ تو اتنا ایزی نہیں تھا کہ بس AI سے کاپی پیسٹ کیا اور پبلش کر دیا، اتنا بھی ایزی نہیں تھا۔ بہرحال چیز یہ تھی کہ ٹیم بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے ہی آپ کے پاس پیسہ آتا ہے ٹیم رکھیں، اپنے آپ کو فری کریں، پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اپنے اسکل کو انکریز کر کے کچھ اچھی اسکل والا کام آپ لیں، اور جو نارمل ڈیلی کا جو مینول کام ہوتا ہے وہ اس کے لیے آپ کام پہ بندے رکھیں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا فری کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ کے بزنس کو اسکیل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی، اور اس کے بغیر آپ بہت سپیڈ آپ کی آہستہ ہوگی، اور بزنس میں وہ مزہ آپ کو نہیں آئے گا۔